پیارے بچوں، سلام و آداب۔ میں ڈاکٹر عزیز سہسولہ میو آج کی اس کلاس میں آپ تمام بچوں کا استقبال کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم 7ویں کلاس کی درسی کتاب جان پہچان سے ایک بہت خوبصورت نظم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے قلم۔ یہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے۔ سبق نمبر 13 قلم۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سنو پیارے بچوں، میں ہوں ایک قلم، سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم۔ یہ پہلا شعر ہے اس نظم کا۔ مشکل لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پورے شعر میں ایک لفظ ایسا ہے جو آپ کو مشکل معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے رتبہ۔ رتبہ کا مطلب ہوتا ہے درجہ، مرتبہ۔ شاعر نے اس نظم میں قلم کی زبانی بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے شعر میں کہتا ہے، پیارے بچوں سنو، میں ایک قلم ہوں۔ میں اپنے بارے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام قلم ہے۔ سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم، اور تم سب میرے رتبے کو، میری حیثیت کو، میرے مرتبے کو کم مت سمجھنا۔ میری جسامت پر یا میرے سائز پر مت جانا۔ میں دیکھنے میں بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہوں، لیکن در حقیقت میں چھوٹا نہیں ہوں۔ کرو گے اگر قدر میری صدا، تو سمجھو گے تم ہے میری شان کیا۔ اس شعر کے مشکل لفظ دیکھیے۔ قدر، عزت، صدا، ہمیشہ، شان، مرتبہ۔ صدا دو طرح سے لکھا جاتا ہے پیارے بچوں۔ اگر سین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہمیشہ، اور اگر صاد کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوگا آواز۔ یہ شعر دیکھیے۔ کرو گے اگر قدر میری صدا، تو سمجھو گے تم ہے میری شان کیا۔ اگر تم میری قدر کرو گے، اگر تم میری عزت کرو گے، تو تم بہت آسانی سے یہ سمجھ سکو گے کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میری عزت کیا ہے۔ اور اگر تم میری قدر نہیں کرو گے تو پھر کبھی بھی تم اس بات کا اندازہ نہیں لگا پاؤ گے کہ میری قدر کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ میں شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا، جو چاہو گے میں تم کو دلواؤں گا۔ مشکل لفظ دیکھیے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے شاہ، جس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ دوسرا لفظ ہے ملواؤں گا، یعنی ملاقات کرواؤں گا۔ قلم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری عزت کرو گے، اگر تم میری طرف بڑھو گے، تو بدلے میں تمہاری ملاقات بادشاہوں سے کرواؤں گا، اور جو تم چاہو گے میں وہ تم کو دلوا سکوں گا۔ یعنی قلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، اگر تم میرا صحیح استعمال کرو گے تو تمہاری پہنچ بادشاہوں کے دربار تک ہو جائے گی۔ تم بادشاہوں کے دربار میں اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو سکو گے۔ میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام، تمہیں نامور کرنا میرا ہے کام۔ اس شعر کے مشکل لفظ دیکھیے۔ مقام مطلب ہوتا ہے جگہ، عہدہ، پوسٹ۔ نامور کا مطلب ہوتا ہے مشہور، نام والا۔ قلم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری طرف آؤ گے، اگر تم میری عزت کرو گے، اگر تم میری قدر کرو گے، تو میں بادشاہوں سے تو تم کو ملواؤں گا ہی، ساتھ میں تمہیں اونچا مقام دلواؤں گا۔ تمہیں نامور کرنا میرا ہے کام، اور اس زمانے میں تمہیں معروف و مشہور کر دوں گا۔ سب لوگ تمہاری صلاحیتوں کا لوہا ماننے لگیں گے اگر تم میرا صحیح استعمال کرنا شروع کر دو گے۔ میری بات سن رکھو بچوں ضرور، بہت روؤگے مجھ سے ہوگے جو دور۔ اس شعر کے مشکل لفظ دیکھیے۔ روؤگے یعنی پچھتاؤ گے، دور فاصلے پر۔ آخر میں قلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بات سن رکھو بچوں ضرور، کہ بچوں میری ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ اگر تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو تم بہت روؤ گے، تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم تعلیم حاصل نہیں کرو گے، قلم سے دور ہونے کا مطلب ہوتا ہے تعلیم سے دور ہو جانا، تعلیم حاصل نہ کرنا، کیونکہ قلم تعلیم سکھانے کا سب سے مؤثر اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اگر ہم قلم کی حفاظت کریں گے، اگر ہم قلم سے محبت کریں گے، تو بدلے میں ہمیں قلم اونچا مقام دلوائے گا، بڑے بڑے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو عزت ملے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم قلم سے دوری بنائیں گے، اس سے فاصلہ رکھیں گے، تو پھر ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ یہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو آپ سب نے یہاں پر پڑھی۔ اس کے بعد آپ اس کے اہم نکات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تمناؤں کی تکمیل، جو تم چاہو گے قلم تمہیں وہ دلوانے کی طاقت رکھتا ہے، بشرطے کہ تم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ دوسرا ہے بلند مقام اور شہرت۔ قلم کا بنیادی کام ہی انسان کو معاشرے میں اونچا مقام دلانا اور اسے مشہور بنانا ہے۔ قلم کے اور بھی دیگر فوائد ہیں، جیسے شاہوں سے ملاپ۔ قلم انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بڑے لوگوں اور حکمرانوں تک رسائی حاصل کر سکے اور ان سے فیض پائے۔ قلم کا مرتبہ بہت بلند ہے، اسے کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنے سے ہی اس کی اصل شان سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایک ضروری نصیحت کے طور پر یہاں یہ لکھا ہوا ہے جو آپ نے نظم کے آخری شعر میں پڑھا کہ جو بچے قلم سے دور رہتے ہیں، یعنی تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ مستقبل میں بہت پچھتاتے ہیں اور روتے ہیں۔ دنیا میں نام پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ قلم کا صحیح استعمال اور محنت ہے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں مشکل لفظ معنی کی طرف۔ سب سے پہلے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے شاہ۔ شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ دوسرا ہے شان، جس کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ، عزت۔ تیسرا ہے قدر۔ قدر کا مطلب بھی ہوتا ہے عزت، رتبہ، درجہ یعنی مرتبہ۔ بہت روؤ گے یعنی بہت پچھتاؤ گے۔ شان کا مطلب پیچھے بھی پڑھا آپ نے، عزت۔ نامور، مشہور، نام والا۔ اور آخری لفظ ہے مقام، جگہ، عہدے کے لیے بھی مقام بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سوال جواب کا سیکشن ہے۔ سب سے پہلا ایک سوال یہاں پر جو آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے، اس میں لکھا ہوا ہے قلم کے رتبے کو کم کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے پیارے بچوں۔ قلم کے رتبے کو کم کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس کا جواب ہوگا کیونکہ یہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ قلم ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، قلم کی شان کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ قلم کی شان کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ جواب ہوگا قلم کی شان کو اس کی قدر کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ قلم کی شان، اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے محبت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں قلم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، قلم کا کیا کام ہے؟ نظم کے حساب سے اس کا جواب ہوگا کہ قلم کا کام ہے نامور کرنا، یعنی مشہور کرنا، معروف کرنا، دور دور تک ہماری جان پہچان کرانا۔ ویسے قلم کا اصل کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنے میں مدد کرنا، لیکن نظم میں جو لکھا گیا ہے اس کے حساب سے جواب یہ ہوگا کہ قلم کا کام ہے نامور کرنا۔ آخری سوال دیکھیے، قلم سے دور رہ کر رونے کا کیا مطلب ہے؟ قلم سے دور رہ کر رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب ہوگا اس کا مطلب ہے تعلیم حاصل نہ کرنا، یعنی جب ہم قلم سے دور رہیں گے تو پھر ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جب تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ کچھ مصرے دیکھ پا رہے ہوں گے جو خالی جگہ ہیں، آپ مناسب لفظ سے ان کو پورا کریں گے۔
سمجھنا نہ تم میرے ڈیش کو کم. تو پیارے بچوں اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ رتبے. اس طرح سے مکمل پڑھا جائے گا. سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم. دوسرا دیکھیں گے، کرو گے اگر ڈیش میری صدا. تو اس میں کیا آئے گا پیارے بچوں؟ اس میں آئے گا قدر. کرو گے اگر قدر میری صدا. تیسرا دیکھیں گے، میں ڈیش سے بھی تم کو ملواؤں گا. اس خالی جگہ میں پیارے بچوں ہم لکھیں گے شاہوں، اور مکمل اس طرح سے پڑھیں گے، میں شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا. چوتھا ہے، میں دلواؤں گا تم کو اونچا ڈیش. تو پیارے بچوں چوتھی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے مقام، اور مکمل اس طرح سے پڑھا جائے گا، میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام. آخری دیکھیے، بہت ڈیش مجھ سے ہوگے جو دور. یہ آپ کو ضرور پتا ہوگا. اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ روگے، اور مکمل اس طرح سے پڑھا جائے گا، بہت روگے مجھ سے ہوگے جو دور. تو یہ 5 مصرے تھے جو خالی جگہ کی مشق کے طور پر آپ نے ابھی مکمل کیے. اس مشق کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ اسکرین پر کچھ الفاظ دیکھ پا رہے ہوں گے، اور اس کے نیچے 2 کالم بھی بنے ہوئے دیکھ پا رہے ہوں گے. دائیں طرف مؤنث کا کالم ہے، جبکہ بائیں طرف مذکر کا کالم ہے. آپ نے اوپر دیے گئے الفاظ کو الگ الگ کر کے مذکر اور مؤنث کے کالم میں لکھنا ہے. آپ کے پاس جو الفاظ یہاں دیے گئے ہیں ان میں ہیں قلم، رتبہ، قدر، مقام، شان، جگہ، کام اور عزت. چلیے سب سے پہلا لفظ ہم لیتے ہیں قلم. تو قلم کون سے کالم میں آئے گا پیارے بچوں؟ قلم آئے گا مذکر میں. قلم کے بعد ہے رتبہ. رتبہ کون سے کالم میں آئے گا پیارے بچوں؟ مذکر میں. رتبہ بھی مذکر ہے. میرا رتبہ بڑا ہے. میری رتبہ نہیں بولتے، میرا رتبہ کہا جاتا ہے، تو رتبہ لفظ مذکر ہے. تیسرا ہے قدر. قدر کس کالم میں آئے گا بچوں؟ قدر کو ہم لکھیں گے مؤنث کے کالم میں، کیونکہ قدر لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے. نمبر 4 پر آپ دیکھ رہے ہیں مقام لکھا ہوا ہے. مقام کو ہم لکھ دیں گے مذکر کے کالم میں. ابھی آپ نے نظم میں پڑھا تھا اونچا مقام. تو اونچا مقام یعنی مقام لفظ مذکر ہو گیا. اگر مقام لفظ کو مؤنث استعمال کیا جاتا تو اونچا کی جگہ پر اونچی مقام لکھا گیا ہوتا، لیکن ایسا غلط ہے. تو اس لیے ہم مقام لفظ کو مذکر کے کالم میں ہی لکھیں گے. مقام کے بعد اگلا لفظ آپ دیکھ پا رہے ہیں شان. تو شان کو ہم کس کالم میں لکھیں گے بچوں؟ مؤنث کے کالم میں لکھیں گے. شان کے بعد ہے جگہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جملہ صحیح ہے. اگر ہم کہیں یہ کون سا جگہ ہے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جگہ لفظ کو ہم مؤنث کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے کام. کام مذکر ہوگا، جبکہ آخری لفظ یہاں پر عزت ہے، تو عزت کو ہم لکھ دیں گے مؤنث کے کالم میں. اس طرح سے آپ نے مذکر اور مؤنث کی یہ مشق بھی مکمل کر لی. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ اسکرین پر 4 لفظ دیکھ رہے ہوں گے، کم، شاہ، اونچا، دور. آپ ان چاروں الفاظ کے متضاد لکھیں گے. تو پیارے بچوں سب سے پہلا لفظ ہے کم. کم کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کم کا متضاد کیا ہوگا؟ زیادہ. کم زیادہ. دوسرا لفظ ہے شاہ. شاہ کا متضاد ہوگا پیارے بچوں گدا. یعنی شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اور گدا کا مطلب ہوتا ہے فقیر، غریب آدمی. تو بادشاہ کا الٹا فقیر ہو جائے گا. اونچا.
اونچا کا متضاد ہوگا بچوں نیچا، بہت آسان سا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے اس کا جواب آپ سارے بچے یقیناً جانتے ہوں گے، دور۔ دور کا متضاد ہو جائے گا بچوں پاس۔ ٹھیک ہے، بہت آسان سی ایک مشق آپ سب نے مکمل کی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ 4 الفاظ کو اپنی اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے، رتبہ، صدا، اونچا، نامور۔ آپ ان چاروں الفاظ سے ایک ایک جملہ بنائیں گے، یعنی ان الفاظ کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کر کے لکھیں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رتبہ۔ قلم کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ صدا، ہمیں صدا سچ ہی بولنا چاہیے۔ اس صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ جو صدا سین سے لکھا جائے گا اس کا مطلب ہوگا ہمیشہ، اور جو صدا سواد سے لکھا جائے گا اس کا مطلب ہوگا آواز۔ تیسرا ہے اونچا، بہت آسان لفظ ہے۔ مسجد کا مینار بہت اونچا ہے۔ آخری لفظ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نامور، یعنی مشہور۔ دنیا میں بہت سے لوگ نامور گزرے ہیں۔ یہ آپ نے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کی مشق یہاں پر مکمل کر لی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس نظم کا مرکزی خیال ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس نظم میں کون سی بنیادی بات کہی گئی ہے جس سے متعلق یہ پوری نظم ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ علم کامیابی کی کنجی ہے۔ قلم ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں عزت اور بلند مقام دلاتا ہے۔ بچوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم ہی کامیاب ہونے کا واحد راستہ ہے، اور علم سیکھنے کے لیے جو سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ ہے وہ قلم ہے۔ اگر ہم قلم کی حفاظت کریں گے، اگر ہم قلم سے محبت کریں گے تو اس کے بدلے میں یقیناً ہمیں عزت اور بلند مقام ضرور ملے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ MCQs ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں، یعنی سوال ہے اور ہر سوال کے 4 آپشنز آپ کو دیے جائیں گے۔ جو درست جواب ہے آپ اس پر نشان لگائیں گے۔ چلیے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگر ہم قلم کی قدر کریں گے تو ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ اگر ہم قلم کی قدر کریں گے تو ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ آپ کے آپشنز ہیں، قلم کی قیمت معلوم ہوگی، قلم کی شان معلوم ہوگی، قلم کا رنگ معلوم ہوگا، یا پھر قلم کا طریقہ معلوم ہوگا۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا بچوں؟ اگر ہم قلم کی قدر کریں گے تو ہمیں قلم کی شان معلوم ہوگی۔ اگلا سوال دیکھیے، قلم کا کام کیا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں، ذلیل کرنا، قید کرنا، نامور کرنا، یا پھر غریب کرنا۔ آپ نے نظم میں پڑھا کہ قلم کا کام ہے نامور کرنا، یعنی مشہور کرنا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، قلم کیسا مقام دلواتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں، درمیانی مقام، نیچا مقام، اگلا مقام، یا پھر اونچا مقام۔ تو پیارے بچوں، آپ کا صحیح جواب ہوگا قلم ہمیں اونچا مقام دلواتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، قلم ہمیں کس سے ملوا سکتا ہے؟ سوال ہے، قلم ہمیں کس سے ملوا سکتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں، چور سے، بادشاہ سے، ڈاکو سے، یا پھر وزیر سے۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا بچوں؟ صحیح جواب ہوگا قلم ہمیں بادشاہ سے ملوا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمیں کس کے رتبے کو کم نہیں سمجھنا چاہیے؟ سوال ہے، ہمیں کس کے رتبے کو کم نہیں سمجھنا چاہیے؟ آپ کے آپشنز ہیں، بادشاہ،
کتاب، قلم یا پھر وزیر؟ کیا صحیح جواب ہوگا بچوں؟ قلم۔ ہمیں کس کے رتبے کو کم نہیں سمجھنا چاہیے؟ جواب ہوگا ہمیں قلم کے رتبے کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال ہے، کیا ہمیں قلم کی قدر کرنی چاہیے؟ آپ کے آپشنس ہیں ہاں، نہیں، کبھی کبھی یا پھر مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ اس کا جواب دیجئے، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کیا ہمیں قلم کی قدر کرنی چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں قلم کی بالکل قدر کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قلم سے دور ہونے والا کیا کرتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ قلم سے دور ہونے والا کیا کرتا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں مسکراتا ہے، ہنستا ہے، چلاتا ہے یا پھر روتا ہے۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا بچوں روتا ہے، یعنی قلم سے دور ہونے والا روتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نامور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ نے یہ لفظ پڑھا نظم میں، نامور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں نشان، گمنام، مشہور یا پھر چھپا ہوا۔ آپ کا صحیح جواب ہوگا مشہور۔ نامور کا معنی ہوتا ہے مشہور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دور کا متضاد کیا ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ دور کا متضاد کیا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں درد، فاصلہ، دوری یا پھر پاس۔ آپ کا صحیح جواب ہوگا پیارے بچوں پاس۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آپ اسکرین پر یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہارے قلم میں ہے۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی قلم سے دوستی کر لینی چاہیے۔ قلم علم اور ترقی کی ضمانت دیتا ہے۔ قلم شہرت دیتا ہے۔ قلم ہمیں بڑے لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ قلم ہمیں معاشرے میں اونچا مقام دیتا ہے۔ جو لوگ قلم کی قدر و قیمت جانتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں اور ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ قلم سے دوری اختیار کرتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرنے سے دور بھاگتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آگے چل کر بہت پچھتاتے ہیں۔ یعنی تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ قلم کے ساتھ دوستی ہمیشہ قائم رکھیں۔ پیارے بچوں، آج آپ نے ایک بہت اہم سبق پڑھا۔ بہت چھوٹی سی نظم تھی، لیکن اس کا جو پیغام تھا وہ بہت بڑا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کا یہ سبق ضرور پسند آیا ہوگا۔ آج کی کلاس میں ہم صرف اتنا ہی رکھیں گے۔ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔